Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's begin our today's lecture, that is about poster presentation. This is your instructor Amara Diva. So let's see what is poster presentation in the context of nursing. As you can see, there is a poster in this image. You can see there is detailing, use of images, use of graphics, use of various other visual effects. So in this lecture, what are we going to study or what are we going to learn after the lecture? Let's see the learning objectives. You are going to understand the advantages of poster presentation, understand what is poster presentation, recognize the sections and layout of good posters, and you will also be designing posters that deliver their message effectively. पोस्टर प्रेजेंटेशन क्यों की जाती है या पोस्टर्स क्यों बनाए जाते हैं मेडिकल साइंसेज में या नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर? आप अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं। रिसर्च जो है वो आप जब प्रेजेंट करते हैं तो आपके थीसिस के साथ आप के पास ऑप्शन होता है कि आप अपने थीसिस को इन फॉर्म ऑफ अ पोस्टर प्रेजेंट कर दें, यानी कि अपनी रिसर्च को मोर एलेबरेट करने का आपको चांस मिल जाता है कि आप उसी रिसर्च को एक पोस्टर फॉर्मेट के अंदर जो है प्रेजेंट कर दें। लेट्स सी दैट व्हाट इज़ पोस्टर प्रेजेंटेशन. What is poster presentation? Poster presentation is a legitimate and popular presentation format for research and clinical presentations. Clinically presentation देनी है आपने, ठीक है, या रिसर्च फॉर्मेट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि आपने क्या रिसर्च की, आपका क्या इंट्रोडक्शन था, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या आउटकम्स थे. आप उसमें ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, आप अपने लिए इमेजेस यूटिलाइज कर सकते हैं, आप खुद से क्रिएट करके इमेजेस जो है वो पोस्टर बना सकते हैं. अक्सर रिसर्चेस के साथ जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफेंस दे रहे होते हैं या अपना थीसिस प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं फाइनल टर्म में, उस वक्त आपके साथ पोस्टर जो है वो डिमांड की जाती है. अक्सर जो है वो पोस्टर की डिमांड की जाती है कि आप पोस्टर जो है वो प्रेजेंट करें या पोस्टर अपने साथ लेकर आएँ. तो द एफिशिएंटली कम्युनिकेट कंसेप्ट्स एंड डेटा टू ऑडियंस यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड टेक्स्ट. कि टेक्स्ट और विजुअल जो है वो बहुत यूटिलाइज हो रहे होते हैं इसके बीच में, ठीक है. कम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं विजुअल एंड टेक्स्ट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर आर विजुअल्स एंड देयर आर पिक्चर्स एज वेल, ठीक है. टेक्स्ट के साथ आपको विजुअल पिक्चर्स नज़र आ रही हैं. So, most scientific meeting planners take advantage of popularity and communication efficiency of poster presentation. कि posters के साथ जो है वो इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है बहुत सारी साइंटिफिक मीटिंग्स के अंदर कि आप अपने पोस्टर को प्रेजेंट कर दें. फॉर एग्जांपल आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं फॉर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, तो आप उसके पोस्टर में ऑब्वियसली हैंड वॉशिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, 5-6 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, एंड यू विल बी एडिंग इमेजेस of hand washing, soap, water, and all these images will be realized there. So that will be communicating very effectively and efficiently that what you are going to discuss or what your point of view is. Poster presentation allow the author to meet and speak informally with interested viewers. Viewers, obviously they are the viewers, they are interested in learning what you have researched. आपकी रिसर्च क्या है, आप क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो आपका पोस्टर जो है वो उनको फैसिलिटेट करता है कि वो आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और व्यूअर्स का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, ठीक है. आप अपनी प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, जब आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर लेंगे तो आप उसके साथ अगर पोस्टर ऐड करते हैं, एडिशनल लगाते हैं, तो इट मेक्स योर वर्क मोर वर्दी बना देता है, ठीक है. डिफेंस करते हुए आप अपने पोस्टर के साथ खड़े होते हैं, अपना पोस्टर प्रेजेंट कर देते हैं दैट दिस इज़ माय रिसर्च. आपका एक प्रेजेंटेशन का वे है, ठीक है, कि आप पोस्टर बना लेते हो अपनी रिसर्च के हवाले से. Poster presentation are the first opportunities for young investigators to present their work at important scientific meetings. As a young researcher, young investigator और researcher give the same meaning, similars हैं. आप scientific meeting में अपनी important findings को जो है वो दिखा सकते हैं. एंड प्रिपरेटरी फॉर पब्लिकेशन इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल. ये आपकी प्रिपरेशन भी हो सकती है किस मकसद के लिए कि आप किसी जर्नल के अंदर अपनी पब्लिकेशन देने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन है कि मैं ये पोस्टर है मेरा और मेरा उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड दैट इज़ इज़ गोइंग टू बी माई टॉपिक ऑफ थीसिस और डिसर्टेशन और पेपर इन द फ्यूचर, ठीक है. आप उसका फ्यूचर प्लान भी आप इसके ऊपर दिखा सकते हैं.
Okay, then comes کہ poster production timeline. Timeline means کہ how poster is produced اور کیا ٹائم لائن فالو کی جاتی ہے کہ فرسٹ آپ کیا کریں گے, سیکنڈلی وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, اینڈ تھرڈ وٹ از گوئنگ ٹو بی پرفارمڈ اور ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن. تو فرسٹ آف آل that you must have a desire to be scholastically effective and be willing to put time into design and production of the poster. آپ کے پوسٹر کی جو سکسیس ہے وہ اس چیز پر ہے کہ آپ کتنا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, کہ آپ اس کو کس طرح سے کتنا افیکٹولی ڈیزائن کرتے ہیں ٹو میک اٹ مور افیکٹو اسکولاسٹیکلی, یعنی اسکالرلی فیلڈ کے اندر کوئی ادر اسکالرز آپ کا ویو کریں پوسٹر تو دے گیٹ اے ویری افیکٹو امپیکٹ دیٹ ہاؤ یو ہیو پروڈیوسڈ دا ڈیزائن اینڈ ہاؤ یو ہیو presented the information in it. Second ہے you need organization skills like any other endeavor associated with deadlines. You must be able to deliver the product on time. جیسے کہ ادر endeavors کے لیے ڈیڈ لائن ہوتی ہے, endeavors mean tasks, کہ دوسرے جو associated tasks ہوتے ہیں ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, تو اسی لیے آپ کے پاس بھی جو ہے پوسٹر پریزنٹ کرنے کے لیے ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ ڈیڈ لائن موجود ہو تو میں اپنا کام کس طریقے سے ڈیلیور کر پاؤں گا, یا کتنا ٹائم نیسیسری ہے کہ مجھے گرافک آرٹسٹ کے پاس کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, گرافک پریزنٹیشن آپ پوسٹر بنانے کے لیے اوبیسلی پرنٹنگ ورک لازمی ہے, تو آپ نے اپنے گرافک ڈیزائنر کے پاس یا آرٹسٹ کے پاس آپ گئے ہیں, گرافک پروڈکشن کے لیے گئے ہیں, اور جو میٹنگ کے اندر آپ نے جو پریزنٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کی کیا پریپریشن ہے. ٹھیک ہے, دیز آر دا پارٹس آف دا پوسٹر پریزنٹیشن اور پروڈکشن. آرگنائزیشن اسکلس کیا ہے کہ دیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو آرگنائز دا ڈیٹا دیٹ یو آر پریزنٹنگ, کہ آپ کی کتنی کنسائز گرافکس آپ ایڈ کرتے ہیں. کنسائز مینس ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, کہ فوراً سے سمجھ آ جائے دیکھتے ساتھ کہ یہ کس بارے میں ہونے والا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے اسٹمک ریلیٹڈ ڈیزیز کے حوالے سے, تو آپ اس کے ساتھ امیج کس کا آپ دے سکتے ہیں, آپ اپنے اسٹمک کا امیج دے سکتے ہیں. تو somebody will be or the person viewing the poster will understand that the research or the presentation in the poster is about a stomach. ٹھیک ہے, کڈنیز کے ڈیزیزز کے بارے میں اگر آپ کی ریسرچ ہے تو آپ کڈنیز وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گرافکس آپ کی ہو سکتی ہیں, ساتھ اس کے ٹیکسٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آف دا ریسرچ اینڈ پینٹ. پرپز اینڈ ریکوائرمنٹ آف پوسٹر پریزنٹیشن. پوسٹر پریزنٹیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا کیوں بنایا جاتا ہے, پرپز کیا ہوتا ہے, وائی اٹ از ڈیٹرمن اف یور پوسٹر ول بی جج بائی اے سائنٹیفک میٹنگ, کہ آپ کا جو پوسٹر ہے آپ بنانے والے ہیں وہ آپ کس جگہ پریزنٹ کرنے والے ہیں, یعنی کہ کوئی سائنٹیفک میٹنگ ہے آپ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے آپ کو پری ریکویسٹ کہ دیٹ یور پوسٹر از گوئنگ ٹو بی ججڈ بائی سم سائنٹیفک ریسرچرس اور سم پیپل ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ آف سائنس. اسپیسیفکلی ٹاکنگ نرسنگ فیلڈ میں, تو نرسنگ ریلیٹڈ پرسنز آر گوئنگ ٹو بی ججنگ یور پروجیکٹ اور یور پوسٹر. Know the rules. If it is a sort of some competition where you are presenting your poster, تو آپ کو اس کے رولس کا پتہ ہونا چاہیے. سم ٹائمز سائز گائڈس دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے سائز کا پوسٹر ہونا چاہیے, اس میں تھیمس بھی دی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو کانفرنسز کی تھیمز ہوتے ہیں, سیم وے آپ پوسٹر اس کے حوالے سے ہی بنا رہے ہیں تو آپ اس کی تھیم کو فالو کریں گے. یو نیڈ ٹو فالو دیز گائڈ لائنس. ڈیٹرمن ایگزیکٹلی ہاؤ دا پوسٹر ول بی پروڈیوسڈ, کہ پروڈیوس کیسے ہوگا, پرنٹ کیسے ہوگا, اس کو کیری کیسے کیا جائے گا. لسٹ آف کمپوننٹس, کہ آپ کیا کیا کمپوننٹس کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنے والے ہیں. آر دے گوئنگ ٹو بی گرافکس جو کہ آپ کمپیوٹر جنریٹڈ گرافک یوز کریں گے, یا آپ ریئل ٹائم پکچرس کو ایڈٹ کر کے ایڈ کرنے والے ہیں, یا آپ اس کے اندر اپنے کوئی چارٹس وغیرہ ڈسپلے کرنے والے ہیں, یا کوئی ڈائیگرامس ہیں جو کہ آپ وہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے امیج شو ہو رہا ہے پوسٹر کا, اس کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیگرامس بھی ہیں, کلرز بہت ویوڈلی یوز ہوئے ہیں کہ کوئی بھی فوراً سے دیکھ کے پہچان جائے گا کہ اورنج کلر سے جو چیز لکھی گئی ہے دیٹ از گیونگ سم ڈفرنٹ میسج. ٹھیک ہے, اورنج, بلو, بلیک, وائٹ اینڈ گرے, دیز کلرز آر یوٹیلائز ہیئر. تو کلرز کا یوٹیلائزیشن بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی کس طریقے سے آپ کا پوسٹر جو ہے وہ کوئی بھی پرسن ریڈ کرے گا. آئی کیچنگ ہونا چاہیے, اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سے آپ کا میسج فوراً سے پڑھ لے. سو لیٹس سی آئی ایم ریڈ فارمیٹ. آئی ایم ریڈ فارمیٹ کے لیے